السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور پس پردہ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، مالک کا کرم ہے، مالک کی عنایت ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کلمہ کو بنایا ہے، قرآن کریم کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کا نام نامی ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ دنیا میں سارے انسانوں کو ہزار تر نعمتیں مل جائیں، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہوں، دولت کے انبار لگ جائیں، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو میں آپ سے کہوں کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد میں خالی ہاتھ ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ علماء اکرام موجود ہیں، مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا مجھ جیسے طالب علم کو کہ ان کی موجودگی میں کچھ گفتگو کروں، لیکن بعض احباب کا اصرار بار بار کہنا، اس لیے چند منٹ کے اندر اپنی بات کو کہنا ہے، اور آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں کہ رب العالمین صحیح نیت، صحیح جذبے کے ساتھ کچھ دین کی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما دے، جو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے، اور ہم اور آپ یہاں سے قرآن کریم کا، حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کا پیغام لے کر یہاں سے رخصت ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ کسی اللہ کے بندے کو کفر کی ناپاکی سے، شرک کی گندگی سے نجات مل جائے اور اسے توحید کی نعمت عطا ہو جائے تو اس کے پاس دنیا کی تمام تر نعمتیں صحیح، اللہ کی قسم اس کے پاس کچھ بھی نہیں اگر اس کے پاس ایمان نہیں۔ اور ایک اللہ کا بندہ، بڑا افسوس ہوتا ہے ہم اور آپ اپنے متعلق سوچتے ہیں تو کہ اگر کوئی یہودی جہنم میں گیا تو اس کے پاس اس کی کتاب نہیں، اس کے پاس اس کے نبی کا طریقہ نہیں، اس کے پاس اس کے پیغمبر کی تعلیم نہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیم کو بھلا دیا، اس کو ختم کر دیا، اس میں اپنی جانب سے بہت سی وہ باتیں ملا دی جو ان کے دل نے چاہا، جو انہوں نے چاہا۔ ایک اگر عیسائی جہنم میں گیا، اس کے پاس اس کی نبی کی تعلیم نہیں، وہ قوم گمراہ ہو گئی، وہ گمراہ ہونے کی وجہ سے گئے۔ کوئی اگر مشرک جہنم میں گیا تو وہ رب العالمین کو نہ ماننے کی وجہ سے گیا، لیکن ہم اور آپ یہاں پر رک کر سوچیں، میں اور آپ گئے تو قرآن کریم کے ہوتے ہوئے گئے، حضور پاک علیہ السلام کی احادیث کے ہوتے ہوئے گئے، آپ علیہ السلام کا دین ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے گئے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے اور خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کے سارے ادیان باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اسلام کے۔
اور قرآن کریم کے اندر رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ رب العالمین کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ 25 دسمبر کے دن دیکھیں، جس دن عیسائیوں کا اپنا تیوہار ہوتا ہے، وہ اس دن کو عید کی طرح سے مناتے ہیں، وہ اس دن خوشیوں کی طرح سے مناتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں عیسائیوں کے اس تیوہار میں، اس عید کے دن جتنی زناکاری اس دن ہوتی ہے پورے سال میں اتنی زناکاری نہیں ہوتی۔ یہ موجود ہے، علماء اکرام معلوم کریے ان سے۔ وہاں پر ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ لندن کے اندر ایک مرتبہ 25 دسمبر کے دن وہیں پر تھے، ہر سال جانا ہوتا تھا کہ ایمبولینس بھاگی پھر رہی ہے، پولیس بھاگی پھر رہی ہے، لوگوں کو اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ کہا کہ خیریت کیا بات ہے، آج کیا معاملہ ہے کہ ایمبولینس بھاگی پھر رہی ہے، کچھ لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، کیا کوئی حادثہ ہو گیا، کیا کچھ معاملہ ہو گیا؟ بتایا کہ ایسا معاملہ نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو یہ عیسائی قوم اتنی شراب پیتی ہے، اتنی پورے سال نہیں پیتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اور 25 دسمبر کے دن جتنی حرام کاری ہوتی ہے اتنی پورے سال نہیں ہوتی۔ اور ایک ہمارا اور آپ کا پیارا مذہب ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے، قبل اس کے کہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ بات عرض کی جائے۔ رمضان المبارک آئے گا، بہت اچھے طریقے پر ہم اور آپ روزہ رکھیں گے، اپنے آپ کو بنائیں گے۔ اگر رب العالمین نے توفیق دی تو کچھ نہ کچھ نوافل بھی ادا کریں گے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوگی، قرآن کریم سے تعلق بڑھے گا، انسان اپنے رب سے قریب ہوگا، انسان شیطان سے دور ہوگا، اور انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے گا جس کو رب العالمین ناپسند فرماتا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو عید کا پیارا تحفہ رب العالمین دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، معاملہ یہ نہیں کہ آپ مجھ سے یوں کہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی، ہم تو یوں کہیں گے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام مرحمت فرمایا۔ ہر بات پر شکر اور احسان ادا کریں، جیسے کہ انسان رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اچھے کپڑوں پر، جیسا کہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اچھی گاڑی پر، جیسے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اچھے بنگلے پر، جیسے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اچھے مکان پر، اور جیسا کہ انسان رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے انسان اچھے کاروبار پر، اور جو نعمتیں رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی ہوتی ہیں ان سب پر رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں، میری مائیں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا کبھی ہم نے رب العالمین کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اے اللہ آپ کا شکر اور احسان، آپ نے ہمیں مشرک ہونے سے بچا لیا، آپ کا شکر اور احسان، آپ نے ہمیں مرتد ہونے سے بچا لیا، آپ کا شکر اور احسان، آپ نے ہمیں کافر ہونے سے بچا لیا، آپ کا شکر اور احسان، آپ نے دنیا کی ہزاروں قتلیوں سے بچا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں کسی کے دل پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم میں رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، ہر انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے، چور اپنے آپ کو جانتا ہے، نماز کا پڑھنے والا اپنے آپ کو جانتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بات جانتا ہے کہ میری زندگی کیسی گزری، میری مجال نہیں اور میری ہمت نہیں کہ میں یہاں پر رک کر، یہاں پر بیٹھ کر آپ کے دل کو توڑوں، یہاں پر میں آپ کے دل کو توڑنے نہیں بیٹھا، بلکہ جو کچھ کہنے کے لیے بیٹھا ہوں قسم خدا کی سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنی موت کو سامنے رکھ کر، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر۔ ذرا آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات پر رب العالمین کا شکر ادا کیا ہو، اے اللہ آپ نے مسلمان بنائے،
بہرحال میں نے عرض کیا بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی اور موضوع لمبا ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے بعد میں ایک پیارا عید کا تحفہ دیا، اور ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو رب العالمین کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کا امتی کہتے ہیں۔ جب انسان عید کا تحفہ اسے ملتا ہے رب العالمین کی جانب سے، اللہ تبارک و تعالی نے جب اسے عید کا تحفہ دیا، شاندار طریقے پر صبح اٹھا، فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے گھر تشریف لایا، قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بعد بہت شاندار اچھے کپڑے پہنے، اگر معاملہ اچھا ہوا خوشبو میسر تھی تو خوشبو لگائی، اور حالات اچھے تھے تو اچھے جوتے بھی پہنے، اور اگر حالات اچھے تھے اچھا عمامہ بھی خرید کر کے لایا، اور بہترین سر سے لے کر پاؤں تک بہترین بن کر اور سور کر رب العالمین کے دربار میں اور پڑھتا ہوا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا رب العالمین کا پیارا ترانہ انسان گنگناتا ہوا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی مست کلندر معلوم دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی رب العالمین کا دیوانہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا ان راستوں پر چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے روزانہ ہمیں اور آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلایا مسجد کے اندر، یہاں پر رک کر سوچیں کہ ہم اور آپ خوشی کے موقع پر بھی ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز کا اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ روزانہ تو ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، آج 1 وقت کی زیادہ ادا کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اتنا شاندار نظام دیا، ہمیں ہزاروں گندگیوں سے بچا کر، ہزاروں باطل ادیان سے بچا کر ہمیں قرآن کریم کا ماننے والا بنایا ہے۔ شکر ادا کریں ہر بات پر رب العالمین کا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ آنے والا رمضان المبارک عطا فرما دے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ میں نے عرض کیا یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، کون سے شہر کے اندر آیا جو تمام شہروں سے افضل، اور کس ذات کے اوپر نازل ہوا؟ حضور پاک علیہ السلام، جن سے بڑھ کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس زمین کے اوپر نہ کوئی انسان آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اور کوئی انسان اگر اس کلام کو جھوٹا مانتا ہے اور اس کلام کے بارے میں شک کرتا ہے تو میں کھل کر کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم وہ اپنے ایمان کے اندر شک کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہم اس بات میں شک کریں کہ سورج آج دن میں نہیں نکلا بلکہ آج سورج رات میں نکلا ہے، اس بات کو ہم ایک مرتبہ سچ مان سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو ایک بات فرمائی ہے، ہم اور آپ اس کو غلط مانیں یا اس کے اندر شک کریں، یہ ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے لیے اچھی بات نہیں، بلکہ ہم اور آپ اگر اس کے اندر شک کریں گے اور شک کے اندر پڑھیں گے اپنے ایمان کو داؤ پر لگائیں گے، اور میں کھل کر کہوں اپنے لیے آگ کا انتظام کریں گے، جہنم کا انتظام کریں گے، اپنے لیے جہنم تیار کریں گے۔ کوئی انسان شک کرے تو کسی بھی بات کے اندر کر سکتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور رب العالمین کے کلام کے اندر ذرہ برابر شک نہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم بار بار اس آیت کو سنتے رہتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر مقررین سے، علماء اکرام سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا اور اس کتاب کی گارنٹی ہم نے لی ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ رب العالمین نے نہ توریت کی گارنٹی لی کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے، نہ اور کتابوں کی لی کہ یہ
کتاب اور آبادی یہ کتاب اب آگے اب قانون چلے گا تو اس کتاب کا، اب قانون چلے گا تو حضور پاک علیہ السلام کا، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی قانون نہیں چل سکتا۔ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ کون بد نصیب ہے، کون ایسا ہے جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے اور کسی اور دین کو اپنائے۔ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی اور دین پر دین اسلام کے آ جانے کے بعد اور حضور پاک علیہ السلام کے آ جانے کے بعد انسان کسی اور دین پر عمل کرے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قابل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے انسان قیامت میں خسارے کے اندر ہوں گے، نقصان کے اندر ہوں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ پڑھیے قرآن کریم کی آیت اور آپ سنتے رہتے ہیں روزانہ اماموں سے، مسجدوں کے اندر میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دن اور رات سنتے ہیں، لیکن بڑا معاملہ عجیب ہے، عربی ہماری زبان نہیں، ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ پاتے۔ کاش کہ کسی موقع پر ہم اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس میں پہنچے اور ان سے معلوم کریں کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم اور آپ ان کے پاس میں چلے جائیں، بہت سے بات بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو غسل کے فرض معلوم نہیں ہوتے، بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو وضو کے فرض معلوم نہیں ہوتے، بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ان سے معلوم کریں کہ ہمارے نبی نے ہمیں کس طرح سے چلنا سکھایا ہے، کس طرح سے ہمیں جینے کا طریقہ دیا ہے۔ ایک انسان سر سے لے کر پاؤں تک ہر زندگی کے ہر موقع پر اور ہر مرحلے میں حضور پاک علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے اگر انسان چاہے کہ اس موقع پر میرے نبی کی میرے لیے کیا رہنمائی ہے، اس کے لیے ہر موقع پر حضور پاک علیہ السلام کی رہنمائی ملے گی۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو پڑوسیوں کے ساتھ میں تمہیں سلوک یہ کرنا ہے، تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ میں معاملہ ایسا کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ تم زمین پر چلو اس طرح سے چلو، اور خود قرآن کریم کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر پیاری چال چلا کرتے ہیں۔ پیاری چال کیا ہوتی ہے؟ جو ٹھوکر مار کر نہیں چلی جاتی۔ پیاری چال وہ ہوتی ہے جو بدتمیزی سے نہیں چلی جاتی۔ پیاری چال وہ ہوتی ہے جس کے اندر کسی جسم کا کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ پیاری چال وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر سامنے والا یہ کہتا ہے کہ کتنا شاندار انسان جا رہا ہے، نہ اس کی بات سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ جب انسان راستے میں چل رہا ہوتا ہے اور کوئی تکلیف دہ چیز اسے نظر آتی ہے تو ایک مسلمان حضور پاک علیہ السلام کا ماننے والا پہلے اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، اس کے بعد میں آگے کو بڑھتا ہے۔ کوئی انسان کرے نہ کرے لیکن حضور پاک علیہ السلام کا ماننے والا ان باتوں پر عمل کرتا ہے۔ بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، بہت زمانہ ہو گیا کہتے ہوئے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو، اور ہم اور آپ دن اور رات باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ میں معاملہ ایسا ہو گیا۔ ہم اور آپ دن اور رات باتیں کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر جگہ پر ہمارے ساتھ میں پریشانیاں، دنیا کے اندر ہر جگہ پر مسلمانوں کو ستایا جانا، دنیا کے اندر ہر جگہ پر مسلمانوں کو پریشان کیا جانا۔ ہم اور آپ یہ تبصرے کرتے ہیں اور بڑا معاملہ عجیب ہے، میں کھل کر کہتا ہوں مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے اپنے لوگوں سے کہ جو انسان دین اسلام کا اپنے آپ کو ماننے والا کہتا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا امتی کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا دین حق ہے، لیکن معاف فرمائیں یہ صرف علم کی حد تک محدود رہ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یقین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یقین سے تعلق ہوتا، میں آپ سے کہوں کہ کوئی انسان بجلی کے ننگے تار کو ہاتھ میں نہیں لیتا، کیوں نہیں لیتا؟ اس کو معلوم ہے کہ اگر اس تار کو پکڑ لیا اسی وقت میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی انسان زہریلے سانپ کو ہاتھ
میں نہیں لیتا، اسے معلوم ہے کہ اگر اس کو ہاتھ میں لے لیا ابھی میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ دن اور رات سنتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پاس میں موت کا فرشتہ آئے گا، ہماری روح نکالی جائے گی، اور کوئی انسان اگر بد ہوگا اس کے اعمال برے ہوں گے، وہ انسان بدکار ہوگا، وہ انسان رب العالمین کا باغی ہوگا، وہ انسان رب العالمین کا نافرمان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فرشتے آئیں گے، اس کے منہ پر بھی ماریں گے، اس کی پیٹھ پر بھی ماریں گے، اور اس کی روح کو بدترین طریقے سے نکالا جائے گا، اور نکال کر کے جس طرح سے گیند کو اچھالا جاتا ہے اس طرح سے اچھال کر کے اس کو لے کر جائیں گے۔ اور پھر قبر کے اندر یہ ہوگا، یہ سارے معاملات وہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو علم کی حد تک ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے، اس کا یقین کامل نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بالکل یقین نہیں، میری مجال نہیں میں آپ سے یہ کہوں، میں کسی کے دل پر حملہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں، اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں، آپ کا چھوٹا جان کر اپنے چھوٹے سے سبق کے طور پر عرض کرتا ہوں، اور اپنے بڑوں سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں میری مجال نہیں کہ اپنے بڑوں سے کچھ کہہ سکوں، لیکن ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قبر کے اندر اگر اعمال صحیح نہیں ہوئے تو ہمارے ساتھ میں معاملہ کیا ہوگا۔ رب العالمین کے عذاب کے فرشتے آئیں گے اور ہماری درگت کیا بنے گی۔ اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو معلوم ہونے کے باوجود ہم دین کا ہر حکم اور قرآن کریم کا ہر حکم چھوڑ دیتے ہیں، نمبر 1 پر اگر رکھتے ہیں تو اپنی خواہش کو، اپنے دل کی بات کو رکھتے ہیں۔ کوئی مانے کہ نہ مانے، کوئی مانے کہ نہ مانے، لیکن بات حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ہم اور آپ یہ امید رکھتے ہیں غیر مسلموں سے کہ ہم تو قرآن کریم کو مانیں کہ نہ مانیں، ہم قرآن کریم پر عمل کریں کہ نہ کریں، ہم حضور پاک علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانیں کہ نہ مانیں، لیکن یہ غیر مسلم، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے دشمن، یہ سارے کے سارے کافر اور مشرک، یہ سارے کے سارے قرآن کریم کو ماننے والے ہو جائیں، یہ سارے کے سارے اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سوچ سکتے ہیں، سوچنے میں کوئی برائی نہیں، اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں، سوچنے میں کیا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیں اور اپنے اندر غور کریں، وہ اللہ کے بندے جس ملک کے اندر گئے اور جہاں جہاں وہ اللہ کے بندے جس جگہ سے گزرے، وہاں کے لوگوں نے کہا آپ بڑے شاندار